ویسے دنیا بھری پڑی ہے اس سے۔ تو میرا اللہ ترغیب دیتا ہے مال لگاؤ۔ آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، سب سے بڑے سخی تو اللہ ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی اللہ نے مجھے بنایا۔ اہل البیت کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک دفعہ مدینہ میں دو نوجوانوں میں بحث چڑھی، بنو امیہ سخی ہیں یا اہل بیت سخی ہیں؟ تو جو بنو امیہ کا طرفدار تھا اس نے کہا بنو امیہ زیادہ سخی، جو اہل بیت کا طرفدار تھا اس نے کہا اہل بیت زیادہ سخی۔ ان کا چلو امتحان لیتے ہیں۔ تو جو بنو امیہ کا تھا وہ گیا بنو امیہ کے مالداروں کے پاس کہ میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں تو مجھے کچھ مدد چاہیے۔ تو ایک نے 10,000 دیے، پھر دوسرے کے پاس گیا اس نے 10,000 دیے، تیسرے کے پاس، چوتھا 5 6 7 8 9 10 آدمیوں سے 1 لاکھ لے کر آیا۔ یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، ضرورت مندوں کو چاہیے، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ پھر گیا حضرت حسن کے پاس، کہا جی میں محتاج ضرورت مند، انہوں نے 1 لاکھ دیا۔ پھر گیا امام حسین کے پاس، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ جب وہ کٹھے ہوئے انہوں نے کہا کتنا لے آندہ کہ 1 لاکھ کہ میں 3 لاکھ لے آندہ۔ انہوں نے کہا بھائی واقعی اہل بیت کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، چلو واپس کرتے ہیں۔ تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ گیا، حضور ہم تو خالی ویسے ہی کر رہے تھے، ضرورت نہیں تھی، یہ برائے مہربان۔ ان کا ٹھیک رکھ دو، دوسرا ٹھیک ہے رکھ دو، تیسرا چوتھا 5واں 6واں 7واں 8واں 9واں 10، ٹھیک ہے بھائی رکھ دو، واپس کر دو، واپس ہو گیا۔ اب یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، حضرت وہ ہم تو ایسے ہی امتحان لے رہے تھے، ہمیں تو ضرورت کوئی نہیں، آپ واپس لے لیں۔ امام حسن صاحب، امام حسین صاحب، انہوں نے فرمایا جب اہل بیت کے گھر سے کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آیا کرتی۔ سخی امام علی نقی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام، یہ رہتے تھے سامرہ میں، سامرہ بغداد کے پاس ایک جگہ۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور میرے اوپر 30,000 دینار قرضہ ہے۔ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، قرضہ ہے نہیں ہے؟ اچھا پہلے سنو، 30,000 دینار بنتا کتنا ہے؟ 60 کروڑ روپیہ۔ یہ کہو زبان سے۔ تو انہوں نے اپنے خادم سے پوچھا پڑھے ہیں؟ کہ جی پڑھیں، کا اٹھا کے دے دو۔ نہیں پوچھا، 60 کروڑ۔ ایسا نو 100 روپیہ دینے نا، رسید سنبھال دو۔ 100 روپیہ مدرسے چندہ دینے، رسید تے دے وے جی، تو ساڑی تے رسید 100 روپیہ دی تو چندہ سنبھال۔ یقین مانو اگر آپ اہل البیت کے قصے سخاوت کے پڑھو، آپ یقین نہیں آتا کہ 60 کروڑ روپیہ ایک سائل کو دے دیا۔ ایک دفعہ سامرہ سے باہر کسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے، تو ایک آدمی ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوفے سے چلا وہاں پہنچ گیا۔ کہا حضرت 10,000 درہم کا مقروض ہوں اور کوفے سے چلا ہوں، یہاں تک پہنچا ہوں، کہیں سے کام نہیں بنا، آپ کے سوا میرا کوئی کام نہیں بنا سکتا۔ اچھا ان دنوں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمانے لگے بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ کہا نہیں جی میں نے تو آپ سے ہی لینا ہے، جہاں سے بھی کر کے دو مجھے کر کے دو۔ تو کہنے لگے اچھا ٹھیک، نوکر سے کاغذ قلم لاؤ۔ کاغذ قلم لائے، اس پہ تحریر لکھی کہ میں نے اس صاحب کے 10,000 درہم دینے ہیں اور اپنے سائن کی، علی نقی۔ کہا یہ لے جا، میں 3 دن بعد واپس جاؤں گا شہر، تو جب مجلس گرم ہونا تھا آ جانا، اور یہ پرچہ دکھا کے میری خوب بےزتی کرنا کہ تو پیسے لکھے ہوئے اور تو مکر گیا اور دیتا نہیں اور ٹال مٹول کرتا ہے، ٹکا کے میری بے۔ انہوں نے یہ کام میں نہیں کرتا۔ کہا پھر پیسے نہیں ملیں گے، کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہیں تو میں کر دوں گا۔ تو 3 دن بعد یہ تشریف لے گئے سامرہ۔ تو شام کے وقت لوگ جو شہر کے معزز تھے وہ، اور اس وقت زمانہ تھا متوکل کا،
تو متوکل کے درباریوں میں سے 2 وہاں آئے، تشریف لائے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بدو پہنچ گیا، اور اس نے تو وہ تو آپ نے امام صاحب نے خود ہی کہہ دیا تھا تم نے میرے پر چڑھائی کرنی، انہیں آتے ہی چڑھائی کر دی۔ اور وہ کہ بھائی ٹھیک ہے یار میں تیرے دینے ہیں پر ابھی میرے پاس ہے نہیں، میں دے دوں گا۔ نہیں اب پہلے اتنی دیر کر دی ہے، ایسے جھوٹے وعدے کرتے ہیں آپ کیسے کرتے ہیں آپ؟ وہ آ کے منتیں کر رہے ہیں اور سارے مجمع کا رنگ فق ہو رہا ہے۔ تو کہا اچھا بھائی مجھے 3 دن کی مہلت دے دے، میں تیرا سارا قرضہ چکا دوں۔ کہا ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد چوتھا نہیں ہونا چاہیے۔ کہا نہیں بالکل نہیں ہوگا۔ وہ جو متوکل کے درباری تھے نا، انہوں نے جا کے متوکل کو بتایا کہ امام صاحب کے ساتھ ہوا یہ قصہ ہوا۔ کہا اچھا۔ انہیں فوراً خزانچی کو کہا کہ 30,000 درہم ابھی حضرت کے گھر پہنچا دو۔ وہ 30,000 درہم پہنچے اور اس کو بلوا لیا، ابھی لے جا۔ کہا جی میری تو 10,000 ضرورت ہے۔ نہیں ہمارے گھر سے جو چیز آتی ہے وہ آگے جانے کے لیے آتی ہے، لے جا۔ کہا حضرت میری ضرورت صرف 10,000 ہے، مجھے اوپر والے نہیں چاہیے۔ کہا تجھے چاہیے، پیسہ بھی ایسی چیز ہے کہ نہیں چاہیے، چل سارا لے جا۔ یہ سخاوت، علم والے کی شان ہے کہ اسے سخی ہونا چاہیے۔